औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 जनवरी 2017 है और ज़ोहर का वक्त हो रहा है करीब इंशाअल्लाह। मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, एक शिया भाई हैं अली हसन साहब करके, जो हमारे ख़ानदान के मददगार भी हैं, हमारे रिश्तेदार के। उन्होंने कहा कि मेहदी अलैहिस्सलाम जो है सबूत पेश नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट ख़त्ताल करेंगे, ख़त्ताल कर देंगे। 70 आलिमों का क़त्ल कर देंगे। वो सबूत नहीं देंगे, वो सिर्फ क़त्ल कर देंगे। और फिर वो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ खाली फ़ैसला सुनाएंगे, बस वो कोई सबूत नहीं देंगे, वो सिर्फ ख़त्ताल करेंगे। तो मैंने कहा कि वो ख़त्ताल कैसे करेंगे, वो भी लिखा हुआ है। वो ज़बानी तलवारें इस्तेमाल करेंगे, चलाएंगे, सबूत देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सबूत दो, सबूत लाओ। सबूत पूछता है, तो सबूत कुरान हदीस से दिए जाएंगे। फिर ख़ुद ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं, उन पर हमले किए जाएंगे। करने वाले मुसलमान लोग ही होंगे, जहालत में करेंगे, ये लिखा हुआ है। अब आप बोल रहे हैं कि वो सबूत नहीं पेश करेंगे, ख़त्ताल करेंगे। भाई, ये तो बहुत बुरी गलत बात हो गई। सेल्फ डिफेंस करेंगे, ख़त्ताल करेंगे अपने ज़बान से, यानी सबूतों से हक़ को मिटाएं, ना हक़ को मिटाएंगे हक़ से, ये लिखा हुआ है। आप बोलते हैं नहीं हम नहीं मानते थी। नहीं मानते इसीलिए तो आप का रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की कुरान को मानते हैं, हदीसों को मानते हैं मेरे भाई। तो आप भी बिहारुल अनवार को मानते हो, हदीसों को, और सब हदीसों को मानते हो। इस शिया सुन्नी का फ़र्क जो है, ये फ़र्क क्या है? मुझे फ़र्क यही लगता है कि अमाल का फ़र्क है आप लोगों के। लेकिन बात तो पूरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। शियाओं के पास जो हदीसें मौजूद हैं वो भी पूरी हुई हैं, सुन्नियों के पास जो हदीसें मौजूद हुई है माशाल्लाह, मसीह दज्जाल, दावतुल मिनल अर्ज़ के बारे में, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी हुई हैं, और ये बल्कि सारे इन किताबों से पूरी हुई हैं। तो फिर अब ये झगड़ा किस बात का? सब की बात यह है कि हर कौम में से 72 फ़िरक़ों में से निकल कर, बल्कि 73 फ़िरक़ों में से निकल कर, अब आप सबको मेरे ग्रुप ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के ग्रुप में शामिल होना है। लेकिन आप लोगों को डर है कि आप लोगों का ईमान चले जाएगा। अरे आपके पास ईमान है ही नहीं तो जाएगा कहाँ से? हदीस शरीफ में आता है कि ईमान नहीं रहेगा आप लोगों के पास, लेकिन मुसलमान होने का दावा ज़रूर करेंगे। 72 फ़िरक़ों में बटे, 73 फ़िरक़ों में बटे होंगे। जमात अहमदिया भी है तो क्या मुसलमान थोड़ा ही ना है? वो भी तो काफिर हो गई है, मसीह दज्जाल को फॉलो कर रही है, अंधों की जमात है। लेकिन आमाल में पूरे मुसलमानों की हरकत करते हैं। उन्होंने कुछ बातें तस्लीम कर ली हैं, कबूल की हैं, जैसा मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम एक होना, मसीह दज्जाल को वो समझते हैं, और उन्होंने मान लिया है कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो गया। तो चंद बातें हैं जो उनको प्लस पॉइंट है और असली मसीहा को पहचानने में आसानी है। अल्लाह ताला ने उन्हीं के बीच इसीलिए मुझे भेजा है 1991 में। अब आप कहते हैं भाई हम इस शख्स को ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कैसे मान ले? हमारे पास एक इस्लाम है, जो शरीयत इस्लाम है, वो हमको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, होना भी चाहिए। उसी शरीयत इस्लाम में ये हुक्म है कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जब आ जाए, जब सबूत दे दें तो तुम उनको फॉलो करो। जब वो सबूत कुरान हदीस से दे दें तो तहक़ीक़ करो, वक्त लगाओ। घुटनों के बल तुम्हें बर्फ़ के पहाड़ पर भी जाना पड़े तो जाओ, बैत करो। उसी शरीयत इस्लाम में यह भी है कि उनके ऊपर लोग, जाहिल लोग तकलीफ़ें देंगे, हमले करेंगे, उन्हें झूठे केसों में फंसाएंगे, उन्हें तकलीफ़ें देंगे, उनका घर तोड़ा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कई साजिशें की जाएगी, उन्हें गालियाँ दिए जाएंगे, बदतमीज़ियाँ की जाएंगी, हमले किए जाएंगे। ये भी उसी शरीयत में लिखा हुआ है। उस वक्त तुम लोग तहक़ीक़ करना, कुरान हदीस को पकड़ लेना, तहक़ीक़ करने का हुक्म है। इसको क्यों नहीं मानते? आप कहते हैं कि शरीयत इस्लाम से ज़्यादा, इस्लाम की शरीयत हमें प्यारी है, और उसी शरीयत में अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। और ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए हुए हैं, उनको ना मानना कुफ्र है। भेजे गए होकर भी मैं रसूल कहते हैं, नबी नहीं है किसी भी किस्म। उसी शरीयत इस्लाम में ये मौजूद है, लिखा हुआ कि जब अल्लाह ताला गवाही देगा दावतुल मिनल अर्ज़ से,
اور اس وقت وہ دیکھ کر موجوزہ مور کا پیکاک کا نہیں مانیں گے تو وہ منافق ہو جائیں گے. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ بات سچ ہے کہ آپ نے دجالوں کے خلاف علمی جہاد کیا ہے، مسیح دجال کو نہیں مانا، کافر قرار دیا مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفاؤں کو. کریکٹ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا، کچھ اچھے مند، کچھ عقل مند لوگوں نے دیکھا، ہاں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام تو ایک ہی شخصیت ہے، عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے، دوبارہ آنے کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن مرزا غلام احمد اور تو مسیح مہدی علیہ السلام نہیں ہے. ایسے حضرات تو آگے آنا چاہیے نا. شریعت اسلام آپ کو پیاری ہے اور شریعت اسلام کا نام لے کر اسی اللہ تعالیٰ سے عہد توڑتے ہو اور اسی شریعت اسلام کے خلاف بات کرتے ہو. عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ایک نہیں مانتے، اسی شریعت میں اسی نشانوں کی پوری تحقیق نہیں کرتے اور پھر کہتے ہو کہ آپ کو شریعت اسلام زیادہ پیاری ہے. نہیں، آپ منافقت کر رہے ہو. آپ کو اپنی جہالت پیاری ہے. آپ جہاں ہیں وہیں رہنا چاہتے، تحقیق نہیں کرنا چاہتے، آگے نہیں آنا چاہتے. آپ 9th کلاس میں 10th کلاس میں آ گئے تو آپ 10th کلاس میں سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، آپ پھر 11th میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے، تحقیق کر کے پاس نہیں ہونا چاہتے اس امتحان میں. مسیح دجال کو ثبوت دینے کے بعد آپ نہیں مانتے، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے ثبوت دینے کے بعد نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں، روک دو، وعدہ کیا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا. ارے جھوٹے فریبی لوگوں کے حملوں میں جو غیر اسلامی طریقے سے کرتے ہیں، جو اسلام کی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو خود غلط ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے غلط کیا. ارے ان لوگوں نے اوپر سے نیچے تک غلط ہیں. وہ میں نے اسلامک کورٹ چیلنج کا حکم دیا، لوگ نہیں آئے. میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں آج سے عبداللہ محمد احمد پھر سے اسلام قبول کرتا ہوں. بے شک کیا، بتایا، اور میں 6 مہینے تک 7 مہینے تک کسی کو نہیں کہا کہ میں کون ہوں. میں نے کہا ایک عام مسلمان محمد احمد عبداللہ کی حیثیت سے تحقیق کر کے بتایا، علماء دین کو آگے بلایا، میسیجز کرا سب کو. کوئی جب آگے نہیں آیا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ پھر میں بتاؤں گا کون ہے، پھر میں نے اعلان کیا کون ہے. یہ جاہل لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ کہہ دیا تھا اپنے آپ کو، وہ توبہ کیا. ارے کیا توبہ؟ ظلم ستم تم لوگوں نے کیا، قرآن حدیث کا مذاق تم لوگوں نے اڑایا، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے کہہ کر، قرآن حدیث کو ماننے والے کہہ کر تم لوگوں نے عہد توڑا. اور تم کہتے ہو بے ایمان لوگوں، یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے نا شریعت پہ پابند نہیں. تم نے تو شریعت کو غارت کر دیا ہے اسلام کی. توبہ کرو، تحقیق کرو، اپنی جان کو بچاؤ جہنم سے. اب عذاب الہی کا انتظار کرو. صرف یاجوج ماجوج دھواں بھی نکل گیا کہہ رہے ہیں انڈونیشیا میں، ملیشیا میں وغیرہ، لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی بات. جب تک میرے پاس پوری تحقیق ثبوت نہیں آتا میں بیان نہیں کرتا. یاجوج ماجوج کا آگ کا نکلنا، پھر سورج کا الٹا ظاہر ہو جانا، یہ سارے عذابیں ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آ چکا ہے جب دعوت الرس کا معاملہ ہو جائے گا، جب تک کہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ ایمان لانا کسی کا فائدہ مند نہیں ہوگا. اتنا میرا پکار کے بولنے کے بعد، اللہ کی گواہی دینے کے بعد تم لوگ آگے نہیں آتے. تم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وقت تھوڑا نکال لیتے ہیں گالیاں دینے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر. وقت نکال، کیونکہ تم لوگ بزدل ہو نا. سامنے آؤ گے تو میں پولیس کو فون کروں گا، پولیس آ جائے گی. کہیں بھی ہو، پورے ورلڈ میں پولیس، ہر ایریا میں پولیس ہوتی ہے. پیٹرولنگ پولیس بھی ہوتی ہے ہائی ویز پہ، ریلوے پولیس بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے ایسا. میں بالکل ہمبل ہو گیا، لڑائی نہیں جھگڑا نہیں کسی سے، لیکن میں بھی پولیس کی ہیلپ لیتا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ مجھ پہ کیسز کرنے سے میں پولیس کی ہیلپ نہ لوں. میں پہلے پولیس کی ہیلپ لیتا ہوں اور پولیس کو بولتا ہوں کہ بھائی کیسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پہلے میرا بھی لا ہے. ایز اے انڈین سٹیزن میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا ہوں، میں آپ کی ہیلپ لے رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ ہمارے لیے امن مینٹین کرنا ہے، پیس مینٹین کرنا ہے. یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ اوپر فوری ایکشن لیا جائے، اور پولیس امیڈیٹ ایکشن لیتی ہے. فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر آپ کسی کو نہیں کر سکتے. میں نے شریعت اسلام کے خلاف کام نہیں کیا بلکہ تائید میں کام کیا ہے. آپ لوگوں نے شریعت اسلام کے خلاف کام کیا ہے. سزا کے قصوروار آپ لوگ ہیں، سزا کے مستحق آپ لوگ ہیں. آپ کو معلوم ہے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف آنا سزائے موت ہے، جرم. عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے خلاف آنا، حملے کرنا، گالیاں دینا، اس کی سزا معلوم ہے کیا ہے قرآن اور حدیث سے؟ سزائے موت.
یا آپ کے ہاتھ پیر کاٹ دینا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں اس کا ذکر موجود ہے، یہ سورہ رعد میں آیت نمبر 35، سورہ مائدہ شاید 35 سے 38 کے درمیان ہے۔ جو اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں ان کو قتل کر دینے کا حکم ہے، مار دینے کا حکم ہے۔ ہاں جو توبہ کر لے ان کو نہیں۔ تو حکم تو آپ پر لاگو کر سکتا ہوں میں قتل کا، مار دینے کا، کیونکہ آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے مجھ پر، گالیاں دی ہیں، بدتمیزیاں کی ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ بولیں گے رسول بول، ارے عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ آپ تو نبی بھی کہہ رہے ہو نا کہ عیسیٰ ابن مریم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ نبی نہیں ہے، جب امت محمدیہ میں پیدا ہوئے مہدی علیہ السلام بن کر تو صرف رسول بھیجے گئے ہوئے اللہ کے، نبی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا الزام آپ لگا رہے ہو، جھوٹے آپ لوگ ہو، کذاب آپ لوگ ہو جو الزام یہ لگاتے ہو۔ اللہ کے خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ مسیح دجال نے کہا نبی، ارے وہ بے وقوف تھا، وہ خواب پڑے تو سمجھ گیا کہ نبوت آ گئی۔ خواب پڑھنا بشارت نبوت کا 40واں 46واں حصہ ہے۔ کوئی خواب پڑھنے سے، سچے ہو جانے سے کوئی نبی نہیں ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ بھی ویسے اس کو جھوٹے خواب پڑھتے تھے، شیطانی خواب۔ میری بات سمجھے میرے بھائیو؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو میرے بھائیو اور بہنوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ثبوت عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام دیں گے، ثبوت کی بنا پر ہی لوگ قبول کریں گے، اور یہ ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ثبوت دیکھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو گواہی دیتا ہے وہ بھی تو ثبوت ہے۔ دعوت من الارض کا جو نکل کے جو گواہی دینا ہوا وہ علاقے میں آپ لوگوں نے دیکھا، وہ بھی تو ثبوت ہے۔ اس ثبوت کو کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ کیوں خلاف ورزی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔